السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ قومی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے حوالے سے تمام اداروں کا موقف یکساں ہے۔ وزیر اعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی سہولت کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اجرا کی منظوری دے دی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ٹیکس کلچر کا فروغ اور بزنس کمیونٹی کے خدشات کو دور کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت نے گزشتہ 2 سال کے دوران مختلف چیلنجوں پر قابو پا کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ 2 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے ہیں۔ وہ پاک چین اسٹریٹجک مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے اور یکم محرم الحرام کل ہوگی۔ بزرگ سیاستدان اور نیشنل پارٹی کے سربراہ سینیٹر میر حاصل خان بزنجو آج کراچی میں انتقال کر گئے۔ پاک فضائیہ کے سب سے کم عمر آفیسر راشد منہاس شہید نشان حیدر کا آج 49واں یوم شہادت منایا گیا۔ وزارت خارجہ نے آج بھارت کے ایک اعلیٰ سفارتکار کو طلب کر کے بھارتی فوج کی جانب سے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بی جے پی لیڈر کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور گاؤں رکشکوں کی غنڈہ گردی کے خلاف کل نماز جمعہ کے بعد پرامن احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ چین نے شام میں پائیدار امن و استحکام کے لیے سیاسی عمل میں تیزی لانے پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کل سے ساؤتھ ہیمپٹن میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ آصفہ محفوظ۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ، انتظامیہ، عدلیہ، مسلح افواج اور ذرائع ابلاغ سمیت تمام اداروں کا سماجی و اقتصادی انصاف کی فراہمی، بدعنوانی کے خاتمے اور قومی ترقی کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے حوالے سے یکساں موقف ہے۔ وہ نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان در حقیقت ایک ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں سے وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کا ایسا روشن مستقبل نظر آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جب یہ حکومت آئی تو قرضوں کا ایک بہت بڑا بوجھ تھا، کرپشن کا بازار گرم تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معیشت بڑی تیزی سے زوال پذیر تھی۔ لوگ کہتے تھے IMF کے ساتھ معاہدہ کرو، لوگ کہتے تھے کہ نہیں، دوست ممالک سے مدد لو، مگر جو بھی فیصلہ کیا اس فیصلے کے نتیجے میں معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ قوم کی خدمت کے لیے مذہبی، ثقافتی اور سماجی اقدار کی پیروی کریں۔ صدر نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے متعلق پارلیمنٹ کی طرف سے پاس کیے گئے بلوں کو سراہا اور کہا کہ عوام کو قوم کے بہترین مفاد میں قانون سازی کے حوالے سے اپنا کردار جاری رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ مکمل لاک ڈاؤن کے نفاذ کے دباؤ کے باوجود حکومت نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنائی جس سے لوگوں کی زندگی اور روزگار بچانے میں مدد ملی۔ انہوں نے کہا کہ یہ دانش مندانہ اور دور اندیش سوچ سراہے جانے کی مستحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کی ہماری پالیسی کو جاپان اور فلپائن سمیت عالمی برادری نے بھی سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام کے تحت 1,69,00,000 خاندانوں کو 12,000 روپے کی مالی معاونت فراہم کی گئی۔ معاشی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے صدر نے اطمینان ظاہر کیا کہ کورونا وائرس کے باوجود معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعدد عالمی مالیاتی اداروں نے بھی پاکستان کی مثبت معاشی صورتحال کو تسلیم کیا ہے۔ معاشی محاذ پر حاصل ہونے والی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ حسابات جاریہ کا خسارہ $20 ارب سے کم ہو کر $3 ارب رہ گیا ہے،
जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 12.5 अरब तक पहुँच चुके हैं। उन्होंने कहा कि सनत के लिए हुकूमत की मुराद से बरामदात बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई के महीने में बरामदात 1 अरब 90 करोड़ से बढ़ गई हैं, जो कि गुज़श्ता साल के इसी महीने के मुकाबले में 5.8% ज़ायद हैं। उन्होंने कहा कि तहसीलात ज़र 20 अरब डॉलर से बढ़कर 23 अरब हो गई हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई में तरसीलात ज़र में 36.5% इजाफा देखा गया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि गुज़श्ता माली साल के दौरान ज़राई शोबे में मुस्बत तरक्की देखी गई और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस शोबे को 280 अरब रुपए का एक बड़ा पैकेज दिया, जिसके तहत किसानों को ट्यूबवेलों के लिए बिजली एयानती निर्खों पर फराहम की जाएगी। सदर ने कहा कि हुकूमत ने तामीराती शोबे के लिए तारीखी पैकेज का ऐलान किया, जिससे नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि ML1 मंसूबा मुल्क की तकदीर बदलने वाला मंसूबा साबित होगा, जबकि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि स्मगलिंग और गर्दिशी कर्जे के मसाइल पर काबू पाने की ज़रूरत है। सदर ने कहा कि हुकूमत यकसां तालीमी निसाब लाने के लिए कोशिशें कर रही है, जो मुआशरे में हम आहंगी और जगानगत के फ़रोग और कौम की तामीर में मददगार साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट के इजरा की मंजूरी दी है। आज इस्लामाबाद में इस इक़दाम के बारे में एक ब्रीफिंग की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का बेशकीमत असासा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने वाले बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और उनके अहल खाना को तमाम मुमकिन सहूलियात की फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। स्टेट बैंक मुल्क के 8 बड़े बैंकों के इश्तराक से रोशन डिजिटल अकाउंट मुतारिफ करा रहा है, जिसका आगाज सितंबर के पहले हफ्ते में होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सरकारी और निजी हस्पतालों में 10 लाख रुपए तक के इलाज मुआलजे की सहूलत की फ्राहमी के लिए खैबर पख्तूनख्वा के हर खानदान को सेहत इंसाफ कार्ड देने का इफ्तिताह किया। आज इस्लामाबाद में इस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने की तरफ अहम कदम है। इमरान खान ने कहा कि इस स्कीम से निजी और सरकारी हस्पतालों के दरमियान मुकाबले की फ़ज़ा पैदा होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने निजी हस्पतालों को तिब्बी साजो सामान की दरामद पर टैक्स से मुस्तस्ना कर दिया है। इससे होगा क्या कि हॉस्पिटल्स के अंदर कंपटीशन होगी। जब एक हेल्थ कार्ड किसी के पास होगा और वो जब अपने हेल्थ कार्ड वो तो जाएगा कि जिधर उसका बेहतर इलाज हो, तो वो प्रेशर पड़ेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे कि वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें। और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स खींचने के लिए उन मरीजों को वो भी कोशिश करेंगे कि उनको अच्छी क्वालिटी की उनका इलाज किए। तो ओवरऑल पाकिस्तान में जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, ये उसकी भी इम्प्रूवमेंट की ये बुनियाद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तामीराती शोबे को मईशत की तरक्की का ज़ामिन करार दिया है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में हाउसिंग तामीरात और तरक्की के बारे में कौमी और राबिता कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कही। तामीरात के शोबे में बैंकों की तरफ से पेश किए गए बेहतरीन किरदार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ने बैंकों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से घरों की तामीर के लिए ऐलान करदा सब्सिडी की फराहमी के लिए स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाया गया है और ज़ब्तगी के कवानीन पर भी मौसर अंदाज में अमल दरामद किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने बैंकों को हिदायत की कि वह घरों की तामीर के हवाले से दरख्वास्तों के मरहले को आसान बनाएं, ताकि कम और मुतवसत आमदनी वाले तबकात और उनकी खिदमात से मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। आज इस्लामाबाद में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जारी इस्लाहात के बारे में एक जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क में टैक्स कल्चर के फ़रोग, टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलियात की फराहमी और कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि FBR में टैक्स तख़मीनी और वसूली के निज़ाम में ख़ुदकारी पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने चेयरमैन FBR को हिदायत की कि वो सरहद पर तमाम क्रॉसिंग पॉइंट्स पर मौसर निगरानी के लिए इंतज़ामात करें। वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत ने गुज़श्ता 2 साल के दौरान मुख्तलिफ चैलेंजेस पर काबू पाकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न कर दिया है। मज़ीद तफसीलात हमारे इस्लामाबाद के नुमाइंदे हैदर अब्बास से।
آج اسلام آباد میں حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کے بارے میں کابینہ کے دیگر ارکان کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شبلی فراز نے کہا کہ اچھے دن شروع ہو چکے ہیں اور ہم تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اکانومی دوبارہ ریوائیو ہو رہی ہے، جب اکانومی پوری طرح سے ریوائیو ہوگی تو آہستہ آہستہ اپرچونٹیز بھی نکلتی رہیں گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک کی معیشت مضبوط ہو چکی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ حکومت کو مہنگائی، ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ سمیت مختلف چیلنجز کا اب بھی سامنا ہے اور ان پر جلد ہی قابو پا لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی اولین ترجیح ضروری اشیاء کی قیمتوں کو کم کرنا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ذاتی مفادات اور بدعنوانی کی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے اور اس کی جگہ عوامی خدمت کی سیاست لے گی۔ ادارہ جاتی اصلاحات کے حوالے سے وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر عشرت حسین نے کہا کہ 73,000 سے زائد اسامیوں کو ختم کیا گیا ہے جو 1 سال سے زائد عرصے سے خالی تھیں۔ 71,000 پوسٹیں ایسی تھیں جو کہ خالی پڑی ہوئی تھیں 1 سال سے زیادہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ پوسٹیں بھی ساری ایبولش ہو گئی۔ ہم کسی کو نوکری سے نہیں نکالنا چاہتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ لوگوں کو روزگار دیں، ان کی روزی میں برکت دیں، بجائے اس کے کہ ان کو نکالیں گے کسی کو نہیں۔ لیکن جو پوسٹیں خالی ہو رہی ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے حکومت کو، وہ پوسٹیں جو ہیں ایبولش کر کے اس کی سیونگ جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے اپنے آسٹیرٹی کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ 440 مختلف وفاقی محکموں اور اداروں کی تعداد کو کم کر کے 334 کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ادارے اپنی اہمیت کھو چکے تھے اور انہیں ختم کرنے سے حکومت کے اخراجات میں کمی آئے گی۔ ڈاکٹر عشرت حسین نے کہا کہ ہم سرکاری خزانے کا انتظامی نظام متعارف کروائیں گے جس کے تحت سرکاری محکموں کو اپنی رپورٹس پارلیمنٹ میں پیش کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پی آئی اے اور پاکستان سٹیل ملز جیسے خسارے کا شکار ادارے ملکی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شفافیت یقینی بنانے کے لیے تاجر برادری کو محصولات کی واپسی ایک خود کار طریقے کے تحت کی جائے گی۔ سول سروس اصلاحات سے متعلق مشیر ادارہ جاتی اصلاحات نے کہا کہ اس سے پہلے ایک ہی کیڈر کے افسران کو تربیت دی جاتی تھی جبکہ اب اس کیڈر سے باہر کے افراد کو بھی تربیت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اب مختلف اسامیوں پر ترقی سینیئرٹی کی بجائے کارکردگی اور تربیت کی بنیاد پر دی جائے گی۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزیر مملکت زرتاج گل نے کہا کہ موجودہ حکومت نے گزشتہ 2 سال کے دوران ماحول کے تحفظ کے لیے بے مثال اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات کا پوری دنیا میں اعتراف کیا جا رہا ہے۔ منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں وہ 2 سال میں اپنے ٹارگیٹ اور اچیومنٹس کیے جو 70 سال میں ہمارا چاہے انوائرمنٹ تھا چاہے ہمارا فارسٹ ڈپارٹمنٹ تھا وہ نہیں کر سکا، جو 2 سال میں میری منسٹر آف کلائمیٹ چینج کر چکی ہے اور اس کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کی عزت بڑھی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان دنیا کے ٹاپ 5 لیڈرز میں آ گئے ہیں جو کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ 2030 میں ایس ڈی جی گولز کے اوپر اسیسمنٹ ہونی ہے، لیکن ہم ابھی سے ہی جو ایس ڈی جی گول 13 ہے کلائمیٹ ایکشن، اس میں ہم رائٹ آن ٹارگیٹ ہیں، ٹریک کے اوپر ہیں اور ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10 ارب درخت لگانے کے سونامی منصوبے پر بھرپور انداز میں عمل کیا جا رہا ہے جس سے 10 لاکھ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے موسمیاتی تغیر کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے 5 نکاتی ایجنڈا مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس 5 نکاتی ایجنڈے میں 10 ارب درخت منصوبہ صاف اور سرسبز پاکستان، پلاسٹک کے تھیلوں پر پابندی، برقی گاڑیاں اور پروٹیکٹڈ علاقے شامل ہیں۔ ریسنٹ رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق اگر پاکستان میں 2050 تک کچھ نہ کیا گیا تو ہمارے 6 ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جن میں 3 سندھ میں ہیں، 3 پنجاب میں ہیں، وہاں پر آپ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے اس پہ کرنا ہماری اشد ضرورت تھا اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا پہلے دن سے یہ ویژن تھا کہ اگر ہمیں حکومت ملی تو ہم اس کو اپنی ایک ہائیسٹ پرائرٹی بنائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے منشور میں اس کو شامل کیا اور پی ٹی آئی نے ایک بڑا کلیئر گرین ایجنڈا دیا تھا، پہلی پارٹی تھی جس نے پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کو ڈالا۔ اس لیے ہم پہلے دن سے تیار تھے جب حکومت ملی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تجارت کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ حکومت نے برآمدات کے فروغ کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جن سے حسابات جاریہ کا خسارہ $20 ارب سے کم ہو کر $3 ارب تک لانے میں مدد ملی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو اس سال جولائی میں ریکارڈ ترسیلات زر وصول ہوئیں جو کہ معیشت کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ کیبنٹ نے اپروو کر دیا ای کامرس پالیسی، اس لیے ڈیجیٹلائزیشن ای کامرس کے اوپر توجہ نہیں تھا تو وہ ذمہ داری کیبنٹ نے منسٹری آف کامرس کو دی ہے اور انشاءاللہ ان کو آگے رکھیں گے۔
پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ سیاسی اختلافات کے باوجود اپوزیشن کے ساتھ تعلقات بہتر بنا کر پارلیمنٹ میں ریکارڈ قانون سازی کی گئی. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی تمام سرکاری دستاویز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لکھنے سے پہلے خاتم النبیین لکھنے کو لازمی قرار دینے کی متفقہ طور پر منظوری دی گئی. پہلے یہ قرارداد پاس ہوئی کہ تمام درسی کتب میں جب بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ لکھا ہوگا. اس سے فتنہ قادنیت کا جو ہے وہ رد ہوگا. ابھی جو ہم نے پاس کی وہ یہ کہ تمام گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ ڈاکیومنٹیشنز میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھا جائے گا. دوسری جو ایک لیجسلیشن جو وہاں پہ قرارداد ہم نے پاس کی بچوں سے زیادتی کے بعد جو قتل کر دیتے ہیں ان کو سرعام پھانسی دینے کی قرارداد تھی جس پہ بڑی لوگوں کی ایک واضح اکثریت نے اس قرارداد کو سپورٹ کیا. اردو میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے قرارداد ہم نے پاس کی ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی اردو میں تعلیم نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بلین ٹری سونامی اور پاکستان کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے قانون سازی کی گئی. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 2 روزہ سرکاری دورے پر چین میں موجود ہیں. چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق اور چینی وزارت خارجہ کے سینئر حکام نے ہنان ہوائی اڈے پر وزیر خارجہ کا استقبال کیا. اپنے دورے کے دوران وہ چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. وہ چین میں پاک چین اسٹریٹجک مذاکرات کے دوسرے دور میں بھی شرکت اور پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے، جبکہ چینی وفد کی قیادت چینی وزیر خارجہ کریں گے. ان مذاکرات میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے سمیت مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کے فروغ پر غور کیا جائے گا. عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے کورونا کی عالمگیر وبا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے مضبوط رد عمل کی تعریف کی ہے. یہ بات پاکستان کے عالمی بینک کے نئے کنٹری ڈائریکٹر نے آج اسلام آباد میں مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ سے ملاقات کے دوران کہی. مشیر خزانہ نے مالی سال 2018-19 کے دوران ادائیگیوں میں عدم توازن کے بحران سے نمٹنے اور معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے حکومت کی طرف سے کی گئی اصلاحات کو سراہا. محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے. یکم محرم الحرام کل ہوگی. یہ اعلان مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے آج کراچی میں کمیٹی کے اجلاس کے بعد کیا. انہوں نے کہا کہ یوم عاشور اس مہینے کی 30 تاریخ کو ہوگا. نیشنل پارٹی کے سربراہ میر حاصل بزنجو آج انتقال کر گئے. بلوچستان سے تعلق رکھنے والے بزرگ سیاسی رہنما کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے. صدر ڈاکٹر عارف علوی نے نیشنل پارٹی کے سربراہ میر حاصل خان بزنجو کے انتقال پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے. ایک تعزیتی پیغام میں انہوں نے سوگوار اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے بھی سینیٹر حاصل بزنجو کے انتقال پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے. پاک فضائیہ کے سب سے کم عمر آفیسر راشد بن حسن شہید کا نشان حیدر کا آج 49واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے. ان کی برسی کے حوالے سے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندہ فریح حسن کی خصوصی رپورٹ. راشد منہاس 17 فروری 1951 میں کراچی میں پیدا ہوئے. انہوں نے مارچ 1971 میں پاک فضائیہ میں جی ڈی پائلٹ کی حیثیت سے کمیشن حاصل کیا. اگست 1971 میں روٹین کے ٹریننگ مشن کے دوران جب ان کے جیٹ ٹرینر نے کسی ملک دشمن سازش کے تحت طیارے کو بھارتی حدود میں لے جانے کی کوشش کی تو راشد منہاس نے طیارے کا کنٹرول خود سنبھال لیا. اسی کوشش کے دوران طیارہ ٹھٹھا کے قریب گر کر تباہ ہو گیا اور راشد منہاس نے جام شہادت نوش کیا. انہیں ان کی جرأت اور شجاعت کے اعتراف میں بعد از شہادت اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا گیا. وہ پاک فضائیہ کے کم عمر ترین افسر ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا. آج ان کی برسی کے موقع پر فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ فرض کی ادائیگی کے دوران پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نشان حیدر کی عظیم قربانی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ پائلٹ آفیسر راشد منہاس نے مادر وطن کے دفاع کے حوالے سے پاک فضائیہ کی عظیم روایات کو زندہ رکھا. وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ مسلح افواج نے مادر وطن کے دفاع کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں. آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پوری قوم نوجوان پائلٹ راشد منہاس کو ان کے یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ راشد منہاس نے مادر وطن کے لیے کم عمری میں اپنی جان قربان کر کے شجاعت و بہادری، عزم و ہمت اور حب الوطنی کی اعلیٰ اور روشن مثال قائم کی ہے.
آج اسلام آباد میں وزارت مذہبی امور میں حج واجبات کی ادائیگی کے سلسلے میں نامزد بینکوں کی کارکردگی کے بارے میں ایک جائزہ اجلاس ہوا۔ ترجمان کے مطابق 98% درخواست دہندگان اپنے حج واجبات وصول کر چکے ہیں اور باقی درخواست دہندگان اس ماہ کے آخر تک بینکوں سے اپنے واجبات وصول کر لیں گے۔ خیبر پختونخوا کے ہاؤسنگ کے وزیر ڈاکٹر امجد علی نے کہا ہے کہ حکومت 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کے اپنے وعدے کی تکمیل کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں زراعت کے فروغ اور غربت کے خاتمے کے لیے 2 ارب 15 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت کے بڑے آبپاشی منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دفتر خارجہ نے آج ایک سینئر بھارتی سفارتکار کو طلب کر کے گزشتہ روز بھارتی فوج کی جانب سے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ایک بیان میں وزارت خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ کنٹرول لائن کے سب اسکوٹ سیکٹر میں بھارتی قابض فوج کی بلا امتیاز اور بلا اشتعال فائرنگ میں ایک بے گناہ شہری زخمی ہو گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بی جے پی لیڈر کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور گاؤں رکشکوں کی غنڈہ گردی کے خلاف کل نماز جمعہ کے بعد پرامن احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ مظاہروں کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں اس گستاخانہ اقدام اور ضلع ریاسی میں ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے 2 مسلمان کسانوں پر تشدد کی شدید مذمت کی ہے۔ چین نے کہا ہے کہ شام پائیدار امن اور استحکام کے حصول کے لیے سیاسی عمل کو تیز کیا جانا چاہیے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے گینگ شوانگ نے شام میں سیاسی صورتحال کے حوالے سے سلامتی کونسل کی ایک ویڈیو کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ کل سے ساؤتھ ہیمپٹن میں کھیلا جائے گا۔ بارش کے باعث دوسرا ٹیسٹ میچ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گیا تھا۔ انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 2020-21 کے ڈومیسٹک کرکٹ سیزن کے لیے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر اور 6 کرکٹ ایسوسی ایشنز میں بہترین کوچز تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کوچز میں پاکستان کی طرف سے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے چوتھے اور ایک روزہ میچوں میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے دوسرے کھلاڑی محمد یوسف سر فہرست ہیں، جنہیں نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں بیٹنگ کوچ مقرر کیا گیا ہے۔ ٹوکیو اولمپکس 2020 کے منتظمین نے اگلے سال ہونے والے پیرا اولمپکس گیمز کے نئے شیڈول کا اعلان کیا ہے۔ کورونا کی وبا کے باعث 2020 میں ہونے والے پیرا اولمپکس گیمز کو اگلے سال 24 اگست سے 5 ستمبر تک منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 2021 میں ہونے والے عالمی اسکی چیمپئن شپ میں پہلی مرتبہ خواتین کے لارج ہل اسکی جمپنگ ایونٹ کو شامل کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی اسکی فیڈریشن نے کہا ہے کہ لارج ہل ایونٹ اگلے سال 23 فروری سے 7 مارچ تک ہوگا۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ پیٹرولیم ڈویژن نے ٹینکرز کے ذریعے تیل کی ترسیل کے روایتی طریقے پر انحصار کم کرنے کی غرض سے تیل کی کمپنیوں کو پیٹرول کی سپلائی کے لیے کراچی سے شیخوپورہ تک وائٹ آئل پائپ لائن کو 2 رویہ بنانے کا کام مکمل کر لیا ہے۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں کاروباری مراکز صبح 8 سے رات 10 بجے تک کھولنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 285.56 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 39,886.55 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 166.42 اور قیمت فروخت 170.03، پاؤنڈ اسٹرلنگ 218.07 اور 222.83، یورو 197.14 اور 201.43 اور سعودی ریال قیمت خرید 44.32 اور قیمت فروخت 45.39۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,02,881 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔
पाकिस्तान नेशनल आर्ट्स काउंसिल की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर फौजिया सईद ने कहा है कि मुल्क में सकाफती असासों का एतराफ़ करना नहायत अहम है, क्योंकि फ़नकार माशरे का अक्स और रिवायात के सफ़ीर हैं। डॉक्टर फौजिया सईद ने यह बात पाकिस्तान के 73वें यौम आज़ादी के मौके पर हुकूमत से सिविल अवार्ड हासिल करने वाले फ़नकारों और परफॉर्मर्स से गुफ्तगू करते हुए कही। तुर्क अदाकार एंगन अल्तान विज़ियातन पाकिस्तान में अर्तुगरुल गाजी के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ 3 पाकिस्तानी बीमार बच्चों की ख्वाहिश पूरी की जो उनसे मिलना चाहते थे। पाकिस्तान में तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल गाजी ने कामयाबी के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और ड्रामे के हीरो एंगन अल्तान विज़ियातन पाकिस्तान के पसंदीदा हीरो बन चुके हैं। अर्तुगरुल के पाकिस्तानी मद्दा एंगन अल्तान और ड्रामे की दीगर कास्ट से मिलने के लिए बेताब हैं, जबकि पाकिस्तानियों की मोहब्बत को देखते हुए तुर्क अदाकार भी पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और अब हम आपको लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। बरतानिया में की गई एक तहकीक से साबित हुआ है कि खांसी और जुकाम में किसी भी दूसरी दवा के मुकाबले में शहद ज़्यादा मुफीद होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के माहिरीन की इस तहकीक के नताइज BMJU एडमिशन बेस्ड मेडिसिन के ताज़ा शुमारे में ऑनलाइन शाया हुए हैं। अमरीकी खलाई इदारा नासा की जानिब से अब तक की सबसे जदीद खलाई गाड़ी और पहली मरतबा हेलीकॉप्टर खला में रवाना किया गया है। बने-नौ इंसान को अपने इर्तिकाई इब्तदा ही से कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ा है। ये बीमारियां अपनी शिद्दत और फैलाव के लिहाज से मुख्तलिफ किस्म की हैं, साथ ही साथ वजूहात के लिहाज से भी इन बीमारियों को कई अक़साम में तकसीम किया जा सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और अब मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं आसिफा महफूज से। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश हुई। आइंदा 24 घंटों के दौरान जनूबी पंजाब, ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान और सिंध में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इस दौरान इस्लामाबाद और शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर मज़ीद बारिश का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 26, कराची 34, पेशावर 28, कोयटा 35, गिलगित 33, मुजफ्फराबाद 31 और मरी 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मकबूजा कश्मीर के बारे में महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, जम्मू, लेह, पुलवामा, शोपियां और बारामूला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। नए पार्लिमानी साल के आगाज़ पर आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर ने कहा कि कौमी तरक्की की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के हवाले से तमाम इदारों का मौक़िफ़ यकसां है। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट के इजरा की मंजूरी दे दी है। इमरान खान ने कहा है कि टैक्स कल्चर का फरोग और बिजनेस कम्युनिटी के खदशात को दूर करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि हुकूमत ने गुज़श्ता 2 साल के दौरान मुख्तलिफ चैलेंजों पर काबू पाकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गए हैं। वो पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया है और यकम मुहर्रमुल हराम कल होगी। पाक फ़ज़ाइया के सबसे कम उम्र ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर का आज 49वां यौम शहादत मनाया गया। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट कल साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबे उर्दू गजनफर अजीज खोखर, मुदीर होम डेस्क जावेद खटक,
مدیر فورن ڈیسک مشرف رباب. مدیر کھیل تجارت سائنس اور فن کی خبریں عائشہ افتخار. کوآرڈینیشن ایڈیٹر زنارہ خالد. مدیر اعلیٰ لیاقت سعید. نگران اعلیٰ عبدالہادی معیار. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ عامر ہاشمی اور آصفہ محفوظ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.